بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 2. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے اندر ایک رسول تمہیں میں سے. یعنی جس طرح اللہ نے تمہارے لیے قبلہ مقرر کیا اور اپنی نعمت تمام کی، ایسی ہی نعمت ایک اور بھی تم پر کی. اور وہ کیا ہے کہ تمہارے اندر ایک رسول بھیجا، یا جیسے رسول بھیج کر تم پر احسان کیا. کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے بھیجا. فرمایا جس طرح رسول کا بھیجنا تمہارے لیے رب کا احسان ہے، اسی طرح قبلہ مقرر کرنا بھی اللہ کا احسان ہے تم پر. آپ دیکھیے اگر یہ حکم اتنی تاکید سے نہ دیا جاتا، اور آج مسلمان کبھی چلے جاتے خانہ کعبہ اور کچھ چلے جاتے حج کے لیے کہیں اور بیت المقدس، اور وہاں تو جانے کی ویسی اجازت نہیں، سب کو سب جا ہی نہیں سکتے. تو اب کیا ہوتا ہے، اس سے مسلمانوں میں کیا ہوتا، ڈویژن ہو جاتی نا، ڈیوائیڈ ہو جاتے، یونٹی نہ رہتی. تو یہ یونٹی اللہ کا احسان ہے. چلے کہیں تو ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں نا، ایک زبردستی کی یونٹی تو ہے نا، چاہے کچھ بھی کرے نماز کے لیے تو سب کو ادھر ہی منہ کرنا ہے. تو دن میں 5 دفعہ ڈرل کرائی جاتی ہے کہ ایک ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، ایک طرف رخ کرو. اور یونٹی آتی ہے جب مقصد ایک ہوتا ہے، گول ایک ہوتا ہے. جب ہر ایک کا گول ہی فرق ہو، دلچسپی فرق ہو، تو پھر یونٹی نہیں آتی. کیونکہ ہر ایک کس کے لیے کام کرتا ہے، اپنے مفاد کے لیے. اور جب سب کا مفاد سانجھا ہوگا، ایک ہوگا، تو پھر سب ایک ہی طرف رخ کریں گے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر نعمت تمام کی جیسے نعمت رسول کی آمد تھی. مزید آگے تفصیلات ہیں ان نعمتوں کی. یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ جیسے انہوں نے جبریل سے سنی، جیسے اللہ نے ان کی طرف نازل کی آیات، ویسے ہی انہوں نے آگے سنائی، پڑھ کر سنائی، صرف لکھی ہوئی نہیں دے دی. یہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرم اور احسان ہے. جبریل نے جیسے قرآن سنا ویسے پہنچایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا ویسے پہنچایا. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ جیسے نازل ہوا ویسے ہی پڑھنا چاہیے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. اس لیے تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے اس کو صحیح پڑھنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، وقت نکالنا چاہیے، اس پہ توجہ دینی چاہیے. یہ اللہ کا احسان ہے، ایک نعمت ہے. اور اس طرح براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک کنیکشن ہو جاتا ہے نا. یہ اللہ کا کلام ہے نا قرآن. تو جیسے جبریل کو دیا گیا، امین ہے جبریل. جبریل کے ساتھ کیا بولتے ہیں آپ؟ جبریل امین، امانت دار، عند ذی العرش مکین، بہت مرتبے والے. انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی، جیسا ملا ویسا پہنچا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے؟ رسول امین، صادق اور امین. انہوں نے بھی ویسے ہی پہنچایا. تو پھر ہمیں بھی خیانت نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا؟ خیانت کیا ہے؟ وہ جیسے لکھا گیا ویسے پڑھنے کے بجائے کچھ اور کرتے رہے، زبر کو زیر، زیر کو پیش کرے. یہ خیانت ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پیوریفائی کرتا ہے. اور تزکیہ کا ایک اور معنی کیا؟ نشو نما کرنا، گرو کرنا. یہ بھی ایک نعمت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علم نہیں دیا، علم کے ساتھ تربیت بھی کی. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. عرب کون تھے؟ امی لوگ تھے. امی کون ہوتا ہے؟ ان پڑھ، پڑھے لکھے نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو کیا کیا؟ پڑھا لکھا بنا دیا. یہ نعمت ہے نا، احسان ہے اللہ کا. یہاں یہ جو آیت دوبارہ آئی، ابھی تو کچھ دن پہلے گزری تھی، تو آپ سوچ رہے ہوں گے پھر دوبارہ کیوں آ گئی. وہاں ایک اور کانٹیکس میں تھی، یہاں اس کانٹیکس میں تھی کہ یہ سارا احسان ہے اللہ کا، نعمت ہے اللہ کی، اس کو یاد کرو. اور انہی نعمتوں کی کڑی میں پھر ایک قبلے کا تعین بھی نعمت ہے. تو یہ ساری نعمتوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. تو عرب جاہل امی لوگ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کتاب کی تعلیم دی، ان کو سکھایا. کس طرح؟ کتاب کیسے سکھائی؟ لفظاً بھی اور معنن بھی اور عملاً بھی. کیسے دی کتاب کی تعلیم؟ لفظ
معنی اور عمل، 3 طریقوں سے آپ نے پڑھ کے بھی سنایا، پھر اس کے معنی بھی بتائے، اور پھر اس کے بعد کر کے بھی دکھایا. صرف لیکچرز نہیں دیے بلکہ کام کر کے دکھائے. والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دی. حکمت کیا ہوتا ہے؟ جو بھی احکامات ہیں ان کے پیچھے جو وزڈم ہے وہ بھی سکھائی کہ کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر ہر چیز کو اس کے اپنے اپروپریٹ جگہ پہ رکھنا بھی حکمت ہوتا ہے. تو ہر چیز کو کیسے کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں آپ نے سکھائی. اور ہر چیز میں حکمت. وَيُعَلِّمُكُمْ، اور ایک اور نعمت کیا ہے، اور وہ سکھاتا ہے تم کو مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہ جانتے تھے، تمہیں پہلے پتا ہی نہیں تھا. عرب امی قوم کو پہلے بہت سی باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا، لیکن پھر کتنا پتا چلا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث یاد کریے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ نے ہمیں آسمان میں پڑپڑاتے پرندے کے بارے میں بھی علم دیا. جسے آسمان میں کوئی پرندہ اڑتا ہے اور اپنے پر پڑپڑاتا ہے تو یہ کیسے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اس کا بھی ہمیں بتایا. نہیں، ہر چیز کے بارے میں ہم کو سکھایا جو ہمیں پہلے نہیں پتا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ غور و فکر سکھایا. اور جب کوئی غور کرنا اور عقل استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کو راہ مل جاتی. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد پوری دنیا کے حالات تبدیل ہو گئے. یہ جتنی بھی علمی ترقیاں ہوئی ہیں اور ان میں جو تیز رفتاری آئی ہے، یہ اسلام کی برکت سے آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آئی، کیونکہ آپ نے دماغ استعمال کرنا سکھایا، بلائنڈ فیتھ کا کانسیپٹ ختم کیا، ہر چیز کو دلیل سے سمجھایا. اور یہ صرف انہی کو نہیں سکھایا عربوں کو، بلکہ ہمیں بھی سکھایا، کیونکہ اللہ ماں کے پیٹ سے انسان کو سکھا کے نہیں بھیجتا، دنیا میں آ کے سیکھتا ہے. اور دنیا میں آ کے جتنا کچھ بھی سیکھ لے، جب تک قرآن نہ سیکھے علم ادھورا ہے، علم مکمل نہیں ہوتا. کیونکہ اس کو اصل علم کہا گیا ہے، کیونکہ یہ سچ پر، حقیقت پر مبنی ہے. اور باقی چیزیں کیا ہیں، ان میں یقینی بات نہیں ہے، 100% کچھ بھی نہیں ہے. لوگ بڑی بڑی ریسرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور آخر میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم شور نہیں ہے اس کے بارے میں، یہ صرف ایک اوپینین ہے.